اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے خوشحالی کی زندگی مہیا کی ہوتی ہے، ان لوگوں کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی طرف سے بھوک اور خوف کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جو قومیں شکر ادا نہیں کرتی، دو میں سے کوئی ایک ان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، یا تو اللہ ان کو مہلت دے دیتا ہے، ان کی لگامیں اور کھلی چھوڑ دیتا ہے، اللہ اکبر، تاکہ وہ اور کھل کے اللہ کی نافرمانی کریں اور پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں جو شدید ترین عذاب ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک وقت کے لیے قحط سالی مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے نتیجے میں واپس آ جائے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کے عذاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جن کو مہلت مل جاتی ہے وہ ان کو تو شاید کبھی احساس بھی نہیں ہوتا، اور جن کو تنگ دستی یا بھوک اور خوف کا لباس ایک دفعہ چکھا دیا جائے ان کو کم از کم احساس ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اور احساس ہوگا کیسے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ جو انہوں نے کیا تھا وہ کیا کیا تھا، یعنی انہوں نے کیا کرتوت کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لباس الخوف والجوع جو ہے چکھایا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک رسول آیا تھا ان کے پاس، فَكَذَّبُوهُ، اس کو جھٹلایا تھا۔ یہ تھا ان کا کرتوت، یہ تھی ان کی غلطی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اس وجہ سے ان کو عذاب آیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ تھے ہی ظالم، ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اب یہ احکام دیے جا رہے ہیں اہل ایمان کو، کھاؤ پیو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ نے دیا کھاتے پیتے رہو، حلال حلال، سبحان اللہ، صرف حرام کی حدود میں نہیں جانا، حلال کھاتے رہو، اور جب رزق میسر ہو، یہ ہے طرز عمل، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یہ طرز عمل اختیار کرو۔ اگر بستیوں نے، اگر قوموں نے، اگر ملکوں نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو بھی یہ طرز عمل ہے، اور اگر افراد نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو بھی یہی طرز عمل ہے۔ کیا؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو عطا کیا ہے حلال اور طیب اس کو کھاتے پیتے رہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر کرتے رہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں پر جو شکر واجب ہے، ہر نعمت پر شکر واجب ہے، اللہ اکبر، وہ شکر کرتے رہو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو تو پھر اس کا شکر کرتے رہو۔ اللہ، پوری زندگی شکر سے عبارت ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ، کیا مطلب؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور حمد وہ تعریف ہوتی جس میں شکر ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو ذکر فرماتے تھے اور جو ہمیں ذکر سکھایا صبح و شام کرنے والا، اس میں بھی شکر کا پہلو غالب ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہ، یہ جو صبح صبح جس بھی شخص کو جو نعمتیں ملی ہیں یا مجھے ملی ہیں یا دنیا کائنات میں جس کو بھی نعمت ملی ہے، فمنک وحدک لا شریک لک، وہ صرف خالص اکیلے واحد تیری طرف سے اور تیرا کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ۔ فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ بس تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی تعریف ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار ہے۔ اسی طرح شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ شام ہوئی تو اللہ جن جن نعمتوں کے ساتھ میں نے شام کی ہے یا جو نعمتیں دنیا کائنات میں کسی کو عطا ہوئی ہیں، فمنک وحدک لا شریک، اللہ صرف تیری طرف سے ہیں، واحد اکیلے تیری طرف سے عطا ہوئی ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی حمد ہے، تیری ہی تعریف ہے، سبحان۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کلمۃ الشکر جو فرمایا، تو کوئی ایک گفتگو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فارمل یا انفارمل جو گفتگو آپ باقاعدہ آدمی تقریر کرتا ہے، سپیچ کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے، دو چار لوگوں سے خطاب کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید ایک بھی خطبہ ایسا
موجود نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ سے یا ان الحمدللہ سے آغاز نہ کیا ہو۔ جو بھی فارمل خطبے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر خطبے کا آغاز کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے سے کرتے تھے، الحمدللہ یا ان الحمدللہ۔ اور پھر خاص طور پر وہ خطبے، نکاح کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، اس خطبے میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہ اکبر، ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ پتہ ہے اس کا کیا مفہوم؟ اس کا مفہوم ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، حمد اللہ کے لیے، حمد وہ تعریف جس میں شکر ہو، گویا ہر دم اللہ کا شکر ہے۔ نحمدہ، ہم اللہ ہی کا شکر کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور کسی کے لیے تعریف ہو ہی نہیں سکتی، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، سبحان اللہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اور ظاہر ہے اللہ کی حمد بیان کرنا کوئی آسان کام ہے، ہر شخص کیسے کر سکتا ہے؟ ہر شخص کے پاس تو وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اس طرح سے بیان کر سکے۔ پھر نستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں حمد کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ ونستغفرہ، اور اگر کوئی اس میں کوتاہی رہ جائے، ہم حمد نہ کر سکیں، اس میں کمی بیشی رہ جائے، ونستغفرہ، تو ہم اللہ ہی سے مغفرت کے طلبگار ہیں، سبحان اللہ۔ یہ شکر کے بارے میں یہ ہے عمومی ایک رویہ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ پوری زندگی اپنی اس طرح سے بناؤ، زبان اللہ نے دی ہے، یہ صلاحیت ہے، اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا اس کو استعمال کرو، اس طرح استعمال کرو جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو استعمال کرو۔ یہ کوئی اللہ نے گالیاں دینے کے لیے اور فضول بکنے کے لیے، فضول گپ شپ کرنے کے لیے تو نہیں دی، زبان تو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، لہٰذا اور بھلائی کی بات کرنے کے لیے دی ہے، اچھائی کرنے کے لیے دی ہے، برائی سے بچنے کے لیے دی ہے۔ اس لیے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، اس نعمت کو استعمال کرو۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، وہ یا تو فلیقل خیرا، یا تو وہ اچھی بات کہے، او لیصمت، یا پھر زبان بند رکھے، خاموش رہے، سبحان اللہ۔ اور اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور خاموش بھی رہے، من صامت نجا، کم از کم اس کو غلط استعمال نہ کرے، نہیں تو غلط استعمال کرے گا ناشکری ہوگی۔ اسی طرح سماعتیں ہیں، اسی طرح بصارتیں ہیں، اسی طرح دل ہے، اسی طرح پوری جسمانی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح روحانی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح کی جو دیگر انسان کی باقی نعمتیں ہیں، خارجی نعمتیں ہیں، انسان کی اولاد ہے، انسان کا گھر بار ہے، اللہ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رحمت للعالمین ہستی عطا فرمائی ہے، یہ ساری شکر کی بات ہے۔ لہٰذا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہے، اور شکر کرتے رہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اس کا شکر کرتے رہو، اس کا شکر کرتے رہو، گویا پوری زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کی۔ شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا، پوری زندگی اللہ کی تعریف سے اور شکر کے جذبات سے بھرپور ہو، عملی طور پر اور قولی طور پر۔ نعمتیں کتنی ہیں اللہ کی جن پر اللہ کا شکر کرنا ہے؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، بے شمار نعمتیں، ان بے شمار نعمتوں پر اللہ کا بے شمار شکر واجب ہے، جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ دنیا میں آج تک اس کمپیوٹر کے جدید ترین دور میں کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں بنا، کوئی سپر کمپیوٹر، کہ جو اللہ کی نعمتوں کی گنتی کر سکے کہ کتنی ہیں۔ اللہ، اور یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ اور جدید ترین دنیا میں جہاں ڈیجٹ کی دنیا ہے، ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ ہے، اور جہاں ساری باتیں جو ہیں وہ ڈیجٹ کے اندر آ گئی ہیں، گنی جا سکتی ہیں، ناپی جا سکتی ہیں، تولی جا سکتی ہیں، وہاں اللہ کی نعمتوں کا شمار کیا جانا آج بھی ممکن نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ساری دنیا مل جائے اس کو گننے کے لیے کبھی گن نہیں سکتی۔ تو جن نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، جن نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے، ان کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا؟ اللہ اکبر، یہ اس قدر بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے،
وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے پوچھا ہے کہ اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو تو پھر ہر نعمت کا شکر کرو، کرتے ہو؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، دعویٰ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور 5 وقت نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کہتے ہم یہ ہیں، کیا عملاً اللہ پوچھ رہا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو پھر شکر بھی اسی کا کرنا پڑے گا، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ وگرنہ اگر بندگی کسی اور کی چل رہی ہے تو پھر تمہارے لیے میدان کھلا ہے، پھر جس کا مرضی شکر کرو، جس کے مرضی کوئی نعمت کسی سے منسوب کرو، کوئی نعمت کسی سے منسوب کرو، کہیں کسی کا شکریہ کہیں کسی کا شکریہ، ساری زندگی در در پہ ٹھوکریں کھانے میں لگا دو، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر دعویٰ یہ ہے کہ خالص اللہ کی بندگی ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، اگر خالص دین اللہ کا ہے، اگر خالص بندگی اللہ کی کرنا چاہتے ہو تو واشکروا نعمت اللہ، پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا پڑے گا۔ تو جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کا شکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو بظاہر تو ناممکن چیز لگ رہی ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ویسے تو جو شکر کرنا واجب ہے ساری نعمتوں کا، یہ بظاہر ممکن نہیں لگتا، لیکن اللہ نے ایک کلمہ ایسا بنایا ہے کہ اگر ساری کائنات کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں، ساری کائنات کی وہ نعمتیں جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ساری کائنات کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں اور انسان وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، اللہ اکبر، ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کلمہ انسان کہہ دے دل سے تو شکر ادا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ امام قرطبی لکھتے ہیں وہ کلمہ ہے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ظاہر بات امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ذیل میں کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک دفعہ دل سے انسان کہہ دے الحمدللہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا ہو جائے گا، گویا انسان کو ساری زندگی حمد حمد حمد، اور جتنی الحمد والی جتنی بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ یاد کرنی چاہیے، کہتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بھی الحمد کی ایک شکرانے کا اظہار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور کچھ نہ ہو آدمی بس الحمدللہ ہی کہتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، جب کبھی خیال آئے تو الحمدللہ کہے، خیال نہ آئے تو بھی الحمدللہ کہے، کم از کم زبان سے۔ اصل میں جو عملی طور پر اپنے آپ کو شکر پر مائل کرنا ہے، قائل کرنا ہے اور اس کا فاعل کرنا ہے، اس کے لیے زبان سے کہتا رہے گا تو یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، زبان سے کہتا رہے گا تو یاد دہانی ہوتی رہے گی، اس کا کوئی بھی کلمہ آپ زبان سے لے آئیں، اور ظاہر ہے افضل کلمۃ الشکر تو الحمدللہ ہے۔ جب الحمدللہ کہیں گے ویسے سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، یہ جتنے بھی کلمات ہیں یہ سارے کے سارے کلمات جنت میں جا کے جمع ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جنت میں باغیچے لگ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ جب انسان یہ کہتا رہتا ہے تو گویا یہ انسان کو شکر کی طرف مائل کرنے کا، شکر کی طرف قائل کرنے کا، اور شکر کے اوپر فاعل کرنے کا، اور شکر کے اوپر عملی طور پر آنے کا ایک ٹول کے طور پر ایک ذکر دیا ہے کہ آپ یہ ذکر کرتے رہو۔ جیسے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کسی بھی طرح سے شروع کر دیں، یہ کسی بھی طرف سے شروع کریں، ترتیب جو مرضی رکھیں، اس سے بہتر اور کلمات کوئی نہیں ہے کہ انسان کو جو اس طرف لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ گویا ذکر، زبانی ذکر، دل کو اللہ کی طرف لانے کا اور اللہ کے اس نعمتوں کو شکرانے کی طرف لانے کا ایک ذریعہ۔ تو انہی میں سے مثال کے طور پر جو 3 الفاظ ہیں، 3 کلمات ہیں، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو جو دیگر یعنی اذکار ہیں، جو صبح و شام کے اذکار، مسنون اذکار ہیں، ان سارے اذکار کو کر لینے کے بعد جب آپ کی زبان فارغ ہو،
کوئی شخص دکان پہ بیٹھا ہے اس کی زبان فارغ ہے، جو شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے اس کی زبان فارغ ہے، اور جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، بعض اوقات کوئی آدمی ایون لکھنے پڑھنے کا کام کر رہا ہوتا ہے، زبان فارغ ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام آدمی کرتا ہے جب زبان فارغ ہو تو اپنا ایک زبان کا ایک آٹومیشن سسٹم ڈیولپ کریں، ایک آٹومیٹک سسٹم ڈیولپ کریں کہ جب زبان فارغ ہو وہ اللہ کے ذکر کے کسی نہ کسی کلمے کے ساتھ ہلنی شروع ہو جائے۔ یہ اگر لگی ہوئی ہو، آٹو پہ لگی ہوئی ہو، جو ہی فارغ ہوئی اس پہ لگ جائے، تو وہ کلمے کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلاً وہ کلمہ یہ ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ آدمی کہہ لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین جو ذکر کا ذریعہ ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر آدمی استغفر اللہ کہہ لے، یہ معافی کا بہترین کلمہ ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو یہ تین کلمے اگر اسی ترتیب سے انسان اپنی زبان پر اپنی زبان کو عادی بنا لے، اس طرح سے عادی بنا لے کہ یہ تین چیزیں ہیں، اقرار، لا الہ الا اللہ اقرار ہے، اللہ میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ میں بھی تیرے علاوہ کسی کا نہیں ہوں۔ یہ اقرار کرتا ہے انسان بار بار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لیے یہ افضل الذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لا الہ الا اللہ کہے، استغفر اللہ کہے، اور ساتھ الحمدللہ کہے، وہ اقرار ہے۔ استغفر اللہ معافی ہے، الحمدللہ شکر ہے۔ اقرار معافی شکر، اقرار معافی شکر، اقرار معافی شکر۔ اور جو الحمدللہ ہے یہ صرف شکر ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، افضل الدعاء الحمدللہ، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اور دعا اس طرح ہے کہ اللہ کے اس قانون کے تحت کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ میں تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں۔ لہٰذا اگر یہ تین کلمے انسان اس کو اپنی زبان کے اوپر جاری کر دے اور اس طرح کر دے، اپنی زبان کو عادی بنا لے کہ کبھی خیال ہو تو بھی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ زبان پہ ہو، خیال نہ ہو تو بھی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ زبان پہ ہو، بے دھیانی میں بھی زبان اسی پر چلے، اور شدید قسم کا کوئی جھٹکا خیال کا لگے تو بھی لا الہ الا اللہ فوراً زبان پر آ جائے، اور کیسی بھی کیفیت ہو آدمی یہ آٹو پہ لگی ہوئی زبان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ، شکر بھی ادا ہوتا رہے گا، اللہ کے ساتھ اقرار بھی ہوتا رہے گا، بہترین ذکر بھی ہوتا رہے گا، اور معافی بھی ہوتی رہے گی، اور یوں انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ شکر کے جذبے کے تحت جڑا رہے گا۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اس کا مقصد بھی پورا ہوتا رہے گا۔ اللہ۔ اور اسی طرح سے اگر زندگی گزر گئی تو جب موت کا جھٹکا لگے گا تو انسان انشاءاللہ یقینی طور پر انسان کو بے دھیانی میں بھی یہی کلمے زبان پر جاری ہو جائیں گے، اور پہلا کلمہ کیا جاری ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ ہوا مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کر دے جو دنیا میں بھی شکر کی زندگی گزارتے رہے اور موت کے وقت بھی ان کو کلمہ نصیب ہو، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کر دے۔ تو یہ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنا لیں، تاکہ وہ آپ کو عمل پر بھی مائل قائل کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر کام کرتی رہے۔ یعنی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو، اور کھاتے رہو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ نعمتیں استعمال کرنا، یعنی پیچھے جو مثال دی تھی نا کہ بستی جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہی تھی اور پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا، تو گویا اس سے استثناء ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو اللہ کی انعامات کا، اللہ کی نعمتوں کا کی ناشکری کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں،
تو گویا یہ اہل ایمان کو ایک طرز عمل بتایا جا رہا ہے، ایک ہر فرد کو اور ہر معاشرے کو اور ہر ملک کو، ہر سرزمین کو، ہر بستی کو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، اب ظاہر ہے حلال کردہ چیزیں کون سی ہیں؟ جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور جو حرام کردہ کون سی چیزیں؟ جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ جو اللہ نے حرام کی ہیں اس کے علاوہ باقی تو ساری حلال ہے۔ حرام کا دائرہ محدود ہے، کھانے پینے کی اشیاء، استعمال کی اشیاء، معاملات میں حرام کا دائرہ محدود ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر بھی اس کی بڑی تفصیل موجود ہے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ لہٰذا چونکہ حلال کی بات کی گئی ہے، حلال کھاؤ اور حلال کھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تو یہاں پہ دہرائی گئی ہے وہی بات کہ حرام پھر کیا ہے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو حرام کیا ہے وہ تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، مردار ہر قسم کا حرام ہے، والدم اور خون ہر قسم کا حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ اور ہر وہ چیز حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر کی جائے یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی غیر اللہ کے تقرب کے لیے آپ اس کے نام کر دیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور پس کوئی مجبور ہو جائے غیر باغی نہ ہو، ولا عاد اور نہ ہی حد سے بڑھنے کا جذبہ رکھتا ہو، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا یہاں پہ یہ وہی اصول جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں آیا اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں آیا، اور کچھ ذکر اس کا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 کے اندر بھی آیا کہ یہ حرام جو ہیں وہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں اور باقی ساری چیزیں حلال ہیں، لہذا حلال کھاؤ اور پیو۔ اور ان کے اندر بھی تفصیل جو ہے حرام کی، اس کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تشریحات کی ہیں، اس کے اوپر گفتگو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے ضمن میں ہو چکی، اس لیے یہاں پہ تفصیل بیان کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ کہو، خود سے نہ کہو، لا تقولو نہ کہو، لما تصف السنتکم جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں ان سے، الکذب جھوٹ نہ کہو۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم کبھی کوئی بھی بات کرتے ہو یا کوئی بھی حکم لگاتے ہو حلال اور حرام کا، تو حرام اور حلال کرنا اللہ کا کام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم دینا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے یہ اللہ کا کام ہے، کوئی دوسرا شخص اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ پیو، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی طرف نہ جاؤ اور خود سے حلال اور حرام کی تعیین کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اپنی زبانوں کو، جو زبانیں تمہاری جو کچھ بیان کرتی ہیں اس سے یہ نہ کہو الکذب، جھوٹ، جھوٹ نہ کہو۔ کیا جھوٹ؟ ہذا حلال و ہذا حرام، کسی چیز کو حلال ٹھہراتے جاؤ، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام ٹھہراتے جاؤ، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما احل اللہ فی کتابی فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابی فہو حرام، جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، جو اللہ نے اپنی چیز میں حرام کر دی وہ حرام ہے۔ لہٰذا اپنی مرضی سے حلال حرام کے فتوے جاری نہ کرو۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ظاہر ہے جب تم اپنی مرضی سے حلال حرام کے فتوے جاری کرو گے تو یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوگا۔ لِتَفْتَرُوا، تاکہ تم باندھو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ باندھو۔ اللہ اکبر، یعنی جو شخص بھی حلال حرام کا فتویٰ اپنی مرضی سے لگائے گا وہ اس کے مترادف ہے کہ گویا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ جو حلال ٹھہرا دیں وہ حلال ہو جاتا ہے، اور آپ جس چیز کو حرام ٹھہرا دیں وہ حرام ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حلال اور حرام ٹھہرایا۔ کیوں؟ یہ اتھارٹی، یہ اختیار اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
کہ نبی کی اتھارٹی، نبی کا کام، اس کا ایک استحقاق یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے کہ وہ طیبات کو حلال ٹھہرائیں ان کے لیے، اور ان کے لیے جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، ان کو حرام ٹھہرائیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرایا ہوا حلال حلال ہوتا ہے اور آپ کا ٹھہرایا ہوا حرام حرام ہوتا ہے۔ یہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور کسی کو نہیں ملی۔ لہٰذا اور کوئی اگر کسی کا کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی حلال حرام کا فتویٰ لگائے تو وہ نہیں لگا سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز حلال اور حرام کے بارے میں ثابت نہ ہو۔ لہٰذا تفصیلات آپ دیکھ لیجئے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے ضمن میں، لیکن جو بات ایک صرف اصول کے طور پر یہاں میں دہرا دیتا ہوں کہ اللہ نے جو حلال اور حرام کا اصول بنایا ہے اس میں عبادات کے لیے حلت اور حرمت کا اصول اور ہے، اور معاملات و اشیاء کے لیے حلت اور حرمت کا اصول اور ہے۔ عبادات کے لیے اصول یہ ہے کہ ہر چیز حرام ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آ جائے کتاب و سنت میں، اور معاملات و اشیاء میں اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک اس کی حرمت کا کوئی حکم کتاب و سنت میں نہ آ جائے۔ لہٰذا آپ جب کوئی کسی بھی چیز احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سورۃ المائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ تمام کے تمام چوپائے حلال ہیں سوائے اس کے کہ جو جن کے نام پڑھ کے سنا دیے جائیں کہ یہ حرام ہے۔ خیر، تو اصول یہ ہے کہ حلت و حرمت میں حرام کا دائرہ بہت محدود ہے کھانے پینے کی اشیاء اور معاملات میں، باقی سب حلال ہیں جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ عبادات میں حلال کا دائرہ محدود ہے، جائز کا دائرہ محدود ہے، جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ یہ کرنے کے کام ہیں، یہ عبادات کے وہ حلال ہیں، اور باقی سارے کے سارے حرام ہیں۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی نیا کام دین میں شروع نہیں کر سکتا یہ کہہ کے کہ کام تو اچھا ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آ جائے۔ 12 اس کے اوپر تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ فتوے نہ دیا کرو ہذا حلال و ہذا حرام، اس کو آپ ترمذی شریف کی اس حدیث کی طرف جو حضرت عدی بن حاتم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت عیسائی تھے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ جب آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بڑا کام خراب کیا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے رب تو کوئی نہیں بنایا، اور کوئی کون کہتا ہے کہ ہمارے درویش یا ہمارے مولوی جو ہیں رب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے رب کہا ہو، حقیقت بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے، ان درویشوں اور ان کے جو گدی نشین تھے اور ان کے جو بڑے بڑے تھے پروہت، انہوں نے ان کی احبار اور رہبان، حبر کہ جب احبار رہبان درویشوں کو کہتے ہیں جو بالکل زاہد اور تارک الدنیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو رہبانیت عیسائیت میں جس طرح کی رہبانیت ہے شاید دنیا میں کسی مذہب میں اس طرح کی نہیں ہے، اور پھر بہت سارے مذاہب میں آئی، اسی سے اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کے اندر فرماتا ہے کہ وہ رہبانیت ابتدعوہا، انہوں نے خود سے رہبانیت شروع کی ہے، ترک دنیا شروع کی ہے۔ تو وہ جو تارک دنیا زاہد قسم کے لوگ ہیں درویش، وہ جو کچھ کہتے ہیں، اور جو ان کے حبر یعنی علماء کہتے ہیں احبار، وہ ان کو فتوے دیتے ہیں کہ احلوا لهم الحرام وحرموا علیہم الحلال، انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ ان کے اوپر حلال کو حرام ٹھہرایا ہے اور حرام کو حلال ٹھہرایا ہے۔ یہ فتوے خود بخود دیے، خود ساختہ فتوے دیے ہیں۔ فاتبعوہم، اور ان کے عوام الناس کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے درویشوں اور مولویوں کے فتوے مان لیے۔ فرمایا فذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ان کی بندگی کرنا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے کہ ان کے فتوے آپ نے مان لیے۔ اب اس کو، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل اور طریقے سے اور ڈائریکٹ انداز میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، یعنی جو کچھ تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں اس سے کوئی ایسی بات جھوٹ نہ کہا کرو، ہذا حلال و ہذا حرام، کسی چیز کو حلال ٹھہراتے جاتے ہو، کسی کو حرام ٹھہراتے، یہ اللہ کا کام ہے۔ دنیاوی طور پر کسی کی عقل میں کوئی بات آئے، اس کے نالج میں، اس کے علم میں کوئی ایسی بات آئے
جس سے وہ صغرا کبرا ملا کے کسی کو حلال ثابت کر سکتا ہو یا حرام ثابت کر سکتا ہو، تو اس سے حلال اور حرام کے حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا کے سارے سائنسدان اور اطباء اور حکماء اور دانا اور علم پڑھے ہوئے لوگ وہ اگر یہ ثابت کریں کہ خنزیر کے گوشت کے اندر تو بہت سارے فائدے ہیں اور بے شمار فوائد ذکر کر دیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ فائدے اس کے اندر ہوں بھی، اور ان فوائد کی بنیاد پر بھی یہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا، ساری دنیا متفق ہو جائے کہ اس میں بڑے فائدے ہیں تو بھی یہ حلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے اطباء، سائنسدان اور میڈیکل سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز وہ یہ کہیں کہ بکرے کے گوشت کے اندر فلاں فلاں مضر اثرات ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، تو بھی وہ حرام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کے حلال اور حرام ہونے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، یا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ گویا کہ ایک اصول ہمارے پاس آ گیا، لہٰذا ہر جو ایرا غیرہ یا ہر کوئی امت میں سے اٹھ کے کوئی ہر کہو ماہ وہ کہے کہ جناب یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ فتویٰ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے اور فرمایا یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ حلت اور حرمت کے فتوے خود سے دینا، اپنی رائے سے کوئی خود حرام اور حلال ٹھہرانا، یہ تو ایسے ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ جیسے تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ اکبر، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس لیے یہ بہت ہی احتیاط والا معاملہ ہے حلال اور حرام کے بارے میں، اور اس حلال اور حرام کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش ہے نا، اصل میں امتحان ہے، بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لوگ حلال اور حرام میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ آزمائش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کیا مطلب؟ حلال کی حدود سب کو معلوم ہے، واضح، حرام کی حدود سب کو معلوم ہے، یہ واضح۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، کچھ چیزیں اصل میں درمیان میں ہیں جو مشتبہ ہیں، اس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے یہ حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، یہ اختلاف ظاہر ہے کہ سمجھ کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اللہ بچائے اور اللہ محفوظ رکھے، یہ نیتوں کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی شخص خواہ مخواہ کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے یا اپنے دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے فتویٰ دے رہا ہو، یہ اس کی نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن تفہیم کا اختلاف تو بہرحال ہو سکتا ہے، اور وہ تفہیم کا اختلاف بین حلال اور بین حرام کے بارے میں نہیں ہوتا، بینہما مشتبہات، جو درمیان کی چیزیں، مشتبہ چیزیں جس کے بارے میں کوئی کہتا ہے حلال ہے اور کوئی کہتا ہے حرام ہے، یہ ہے مشتبہ چیزیں، کسی کو کوئی استدلال مل جاتا ہے، کسی کو کوئی استدلال مل جاتا ہے، وہ بینہما مشتبہات۔ اب ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھنا چاہیے، یہ ہے اصل جو اختلاف ختم کرنے والی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ وہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھیں 3 پورشن ہو گئے، ایک حلال کا، ایک حرام کا، اور درمیان میں مشتبہ چیزوں کا، 3 پورشن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دی کہ یہ جس طرح چراگاہ ہوتی ہے اور چراگاہ کے ارد گرد کچھ گرے ایریا ہوتا ہے، تو یہ جو حرمتیں ہیں یہ اللہ کی چراگاہ ہیں، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ،
لہٰذا جو مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ تو قریب چلا گیا نا حرام کے قریب جانے سے جو بچے گا وہ جو صرف حلال میں رہے گا، حرام میں نہیں آتا، اور جو مشتبہ چیزوں میں بھی نہیں جاتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فمن اتقى الشبہات، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، جس میں شک و شبہ تھا، اختلاف تھا، فتوے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے حلال ہے، کچھ لوگ کہتے تھے حرام ہے، فتوے موجود تھے شبہ والی چیزوں کے بارے میں، لیکن وہ اس میں نہیں جاتا۔ فمن اتقى الشبہات، جو شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جو شبہات سے بچا اس نے دین اور عزت بچا لی، اور جو شبہات میں پڑا وہ ایسے ہے جیسے حرام میں پڑ گیا۔ تو اب شبہات میں پڑنا بھی جب حرام میں پڑنا ہے، اور حرام میں پڑنا بھی حرام میں پڑنا ہے، تو صرف باقی بچا ایک ہی حصہ جو حلال کا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے تو وہ ہیں جس کے ہم قریب نہیں جا سکتے۔ تو پھر پورشن 3 نہ ہوئے، 2 ہی ہوئے، عملاً 2 ہی ہیں۔ الحلال بین، ان الحلال بین، حلال جو واضح ہے بس وہی کرنا ہے، اور مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے، اور حرام چیزوں کو تو ویسے اس کے قریب نہیں جانا۔ لہٰذا ان سب کو آپ چھوڑ دیں گے تو بڑا واضح طرز عمل باقی ہے، اختلاف کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال حرام کے فتوے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو واضح ہے وہ سب کو پتہ ہے واضح ہے، بس وہ اختیار کریں۔ شک والی چیزوں میں ویسے ہی نہ پڑیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی اصول بھی ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز شک میں مبتلا کرتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو شک میں مبتلا نہیں کرتی صرف اس کو اختیار کرو۔ تو یہ جو آج کے دور میں خاص طور پر بڑے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا نے تو انتہا کر دی ہے کہ فتوے جو ہیں وہ دن رات 1000 قسم کے فتوے ایک ہی چیز کے بارے میں موجود ہوتے ہیں، اور آپ کو بڑے بڑے نام ملتے ہیں جو کسی چیز کو حلال قرار دے رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام ملتے ہیں جو کسی چیز کو حرام قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس کو حلال سمجھوں اور کس کو حرام سمجھوں۔ سادہ سا اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا کہ دیکھیں بھئی، جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں، جس میں یہ شبہ ہو رہا ہے، جس میں یہ شک ہو رہا ہے، جس میں یہ اختلاف ہو رہا ہے، یہ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جب یہ مشتبہ ہیں تو ان سے بچ جاؤ، سادہ سا اصول ہے۔ حلال ہوگا لوگوں کے ذہن میں، ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً ان کا جن کا فتویٰ حلال کا ہے وہی صحیح ہو سکتا ہے ان کا فتویٰ جن کا حرام کا ہے وہ صحیح ہو، تو ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی، جس میں لوگ مختلف ہی ہو رہے ہیں وہ شک شبے والی چیز تو ہے، مشتبہ چیز تو ہے۔ کبھی کسی نے خنزیر کے بارے میں تو نہیں، کبھی کسی عالم نے یا کسی بھی طالب علم نے کبھی یہ جھگڑا تو نہیں کیا، کوئی استدلالات تو نہیں کہ خنزیر کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے، کبھی نہیں ہوا۔ ظاہر ہے جو واضح ہے اس پر تو کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ جو جھگڑا ہوتا ہے، جو اختلاف ہوتا ہے، وہ تو مشتبہ چیزوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا مشتبہ چیزوں میں عوام الناس کے لیے، میرے جیسے طالب علم کے لیے اور آپ جیسے وہ تمام لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور درست طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کا ایک ہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ جس بات میں اختلاف ہے، مشتبہ چیزیں ہیں، اس سے بچ جاؤ۔ بس جو واضح حلال ہے، واضح حرام ہے، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، حلال اختیار کرنا ہے، اور مشتبہ چیزوں کو بھی آپ حرام میں شامل کر دیں کہ بھئی ہم نے ان کے قریب نہیں جانا۔ مشتبہ تو ہے، حلال ہو بھی تو بھی مشتبہ ہے، لہٰذا ہم نہیں اس کی طرف جاتے، صرف حلال جو واضح حلال ہے اس کی طرف رہیں۔ تو یہ ہے ایک درست طرز عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ باقی رہے فتوے تو وہ تو لوگ دیتے رہتے ہیں، فرمایا ایسے فتوے نہ دیا کرو، لا تقولوا ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، جھوٹ جو زبانیں بیان کرتی ہیں یہ جھوٹ ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے ھذا حلال و ھذا حرام، یہ نہ کہا کرو لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ اللہ پر تم جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون۔ اب دیکھیں کوئی شخص اگر تفہیم کی غلطی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے یا کج فہمی کی وجہ سے، کوتاہ فکری کی وجہ سے کوئی بات غلط کہہ بیٹھا ہے اور اپنی اصلاح کا امکان بھی باقی رکھتا ہے، اپنی رائے کے اوپر اصرار بھی نہیں کرتا، تو انشاءاللہ وہ غلط بات کہہ بھی بیٹھا ہو تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایک پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اور جانتے بوجھتے ہوئے کسی حرام کو حلال ٹھہراتا ہے یا حلال کو حرام ٹھہراتا ہے، تو فرمایا کہ وہ تو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب،
اور جو اللہ پر اس طرح جھوٹ باندھیں لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا بہت فائدہ مل جائے، متاع قلیل، دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے ان کا، ان کی ہو سکتا ہے شہرت بھی ہو جائے اس وجہ سے کہ انہوں نے بڑی چیزیں جائز قرار دے دی ہیں۔ اچھا، لوگ آج کل مقبولیت کو سامنے رکھ کے بھی فتوے دیتے ہیں کہ جناب اس میں فائدہ ہے لوگوں کا، یہ بات فتویٰ دے دیں۔ اب لوگ جو ہیں ظاہر ہے سہولت والا فتویٰ، اس پر تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو جتنا مرضی پامال کرتا جائے، جو آسانیاں دیتا جاتا ہے، لوگ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ مسیلمہ کذاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا دجال، اس سے بڑا کذاب، اس سے بڑا کافر اور کون ہوگا؟ اس کو بھی فالوئنگ مل گئی، اس کے بھی پیچھے چلنے والے مل گئے، اور اس میں اس نے جو بہت ساری چیزیں جو اس نے اس کو جو فالوورز تھے اس میں، اور جہاں دیگر چیزیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ اس نے جو اس کا عمومی طرز عمل تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندیاں لگائی تھیں وہ لوگوں کو آسانیاں دیتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی پابندیوں کو وہ ختم کر کے وہ کہتا تھا نہیں یہ بھی کرتے رہیں، یہ بھی کرتے رہیں۔ مرد و زن کے اختلاط کو وہ منع نہیں کرتا تھا، لوگ بڑے خوش تھے۔ اور کہتے ہیں کہ عشاء کی اور فجر کی نماز اس نے کہہ دیا تھا کہ کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مشکل لگتی تھی، تو ہر مشکل کو ایسے ایسے کر کے آپ آسان کرتے جائیں تو فالونگ تو آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دور حاضر میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی پابندیوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کو، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، ان کو ناجائز اور بڑی سخت پابندیاں کہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ ان پابندیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے دور میں، ان کو لوگ دقیانوسی، پرانے ذہن کا اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حالانکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ دین مزاج بھی سمجھتا ہے اور دین حالات کی تبدیلی کے تقاضے بھی سمجھتا ہے، لہٰذا دین کو، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے قیامت تک کے لیے بنایا ہے، لہٰذا دین کے کسی ضابطے کو یہ کسی جگہ پہ جا کے آبسلیٹ نہیں ہوتا، یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ نہ قرآن پرانا ہوتا ہے نہ صاحب قرآن کا فرمان پرانا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہر وقت اور ہر دور میں یہ قابل عمل ہے۔ اس لیے وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ شکوہ سنجے سختی آئی مشو از حدود مصطفیٰ بیرو مرو، کہ آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر، وگرنہ تو پھر اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ لوگ جو باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ متاع قلیل، وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے کر دیتے ہیں، اپنا ذرا سا فائدہ دیکھا تو وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو فائدہ مل بھی جائے، اور وہ جو فائدہ لے رہے ہیں، قرآن کہتا ہے متاع قلیل، جھوٹ بول کے، اللہ کے اوپر غلط فتویٰ لگا کے، اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے کے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے کے، اگر تو کوئی دنیاوی فائدہ ملحوظ خاطر ہے تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوتاہ فکری، کج فہمی یا کم فہمی یا غلطی یا فقہی غلطی، وہ تو قابل معافی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، لیکن کوئی شخص اگر جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ باندھ رہا ہے اور صرف اپنی فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پروپیگیٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو فرمایا متاع قلیل، کتنا چھوٹا فائدہ ہے جس کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ متاع قلیل اس اعتبار سے بھی قلیل ہے کہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اور اس اعتبار سے بھی بہت قلیل ہے کہ موت سے پہلے بہت تھوڑا وقت ہے، پھر ایک لمبی زندگی ہے۔ اصل فائدہ وہاں کا ہے، آخرت کا۔ متاع قلیل، جو دنیا میں چھوٹا موٹا فائدہ اٹھا بھی لے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو دنیا میں کوئی شخص اگر اپنی کج فکری کے نتیجے میں یا اپنے ان غلط خیالات اور غلط فکر کے نتیجے میں اور غلط طرز عمل کے نتیجے میں جو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر جس کا اظہار کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اگر وہ دنیا میں فالوئنگ حاصل کر بھی رہا ہے، دنیا میں اس کو کوئی فائدہ مل بھی رہا ہے، دنیا میں اگر اس کا گروپ بڑھ بھی رہا ہے، دنیا میں لوگ اس کو اپریشیٹ کر بھی رہے ہیں، تو بہت چھوٹا فائدہ ہے، متاع قلیل۔ یا اس کو کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی مادی فائدے کے حصول کے لیے اس نے کر لیا ہے،
تو یہ تھوڑی سی بات ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ حلال حرام جو ہے یہ بھی اللہ کا چونکہ استحقاق ہے اور اللہ کی اتھارٹی ہے، اللہ کا اختیار ہے. لہذا فرمایا یہ جو یہودیوں پر بھی جو حرام ہوا ہے، جو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ ان کے کرتوتوں کے سبب حرام ہوا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، ما قصصنا علیک، جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر بیان کر دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے. وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. سورہ نساء کے اندر بھی ذکر ہے، آیت نمبر 160 کے اندر. اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قصصنا علیک من قبل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم نے بیان کر دیا ہے اس سے پہلے. وہ کہاں بیان ہوا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں بھی بیان ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، کہ جو یہودی ہوئے ان کے اوپر ہم نے حرام کیا ہر جو ناخن والا جانور تھا وہ حرام کر دیا. اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی سورۃ انعام آیت نمبر 146 کے ضمن میں، وہ دیکھی جا سکتی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ان کے اوپر وہ چیزیں بھی، وہ حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئیں جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں. احلت لہم، جو چیزیں حلال تھیں، طیبات تھیں، وہ بھی ان کے اوپر حرام ہو گئیں. تو جو چیزیں آہستہ آہستہ ان کا حرام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، اس کی وجہ ان کے اپنے کرتوت تھے. لہذا فرمایا کہ عمومی طور پر حلال اور حرام کے جو اصول ہیں اللہ کے، وہ فکسڈ ہیں اور ہمیشہ تک کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب بندوں کو دیکھتا ہے کہ بندے اللہ کی حلال کردہ حدود اور حرام کردہ حدود کا خیال نہیں رکھتے، تو اس کے اندر بطور سزا اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہودیوں کے اندر ہوا. اس لیے فرمایا کہ یہ حوالہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ یہودی ہوئے ان کے اوپر حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اس سے پہلے بیان کر دیا ہے. وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کی تھی، اور اس وجہ سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر بہت ساری حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی. وگرنہ اللہ نے جو حلال اور حرام ٹھہرایا ہے اس کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھو، چونچے بند رکھو، خام خواہ زبانیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود حلال اور حرام کی، ان کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بارے میں درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.